اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی ستم ظریفی ہے اور بڑی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک بیگ 10 کلو کا ہوتا ہے تو خضر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 3 بندوں نے اسے ایک ہاتھ سے تھاما ہوتا ہے، اور جو بیچارہ بندہ لے رہا ہوتا ہے نا اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ پیٹ کی خاطر وہ اس غربت میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس ذلت کو۔ یہ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا قبولیت ہوگی ان کی؟ اس صدقہ خیرات کی کوئی امکان ہے قبولیت؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے کہ ایسے بندے کی مثال ایسی ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے بندے کا خرچ کرنا جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی چٹان پر جو ہے نا وہ بارش ہو اور اس چٹان پر بارش ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے کیچڑ کے، اور فائدہ اسے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھیں کہ اسی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ رات کا اندھیرا جیسے ہی چھا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے گھروں کے دروازے پہ دستک دے کے نا تو خود غائب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو آگے سامان پڑا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کس نے دی ہے۔ ایسی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ حقیقت دنیا، دنیا کی حقیقت۔ انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا؟ مقصد حیات سے دوری کیوں؟ نیکی صرف فوٹو سیشن تک محدود؟ انسانی حقوق کی تذلیل کیوں؟ بہترین زندگی گزارنے کے اصول سے محرومی۔ بہترین زندگی کیسے گزاری جائے؟ بہترین زندگی، بہترین آخرت۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت دنیا میں آپ کا میزبان حضر ایوب قادری حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں صدقہ و خیرات پر مبنی آج کا جو ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے مین، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر پروفیسر علامہ نوید اقبال صاحب۔ علامہ صاحب، ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پہ جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو اس صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کے فوائد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس پر کوئی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا کریم کا خاص کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے صدقہ کی فضیلت کے حوالہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ ایک جامع دین ہے، اور اس میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ جہاں تک صدقات کی فضیلت کے حوالے سے تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم قرآن رشید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا ارشاد ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اور خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، جس طرح کہ ایک باغ ہو اور کسی بلند جگہ پر ہو، کسی اونچی جگہ پر ہو، کسی ٹیلے پر ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، موسلا دار بارش برسے، فَآتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہو کہ انہیں دگنا پھل اللہ عطا فرماتے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو نا تو پھر جو پھوار ہے، جیسے یہ ڈیوز ہیں، شبنم کے قطرے، یہی ان کے لیے کافی رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرما رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور، اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ نے جو فوائد کی بات کی ہے تو اس میں یہی چیز واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے حالات کو جانتا ہے۔ آج کل کے دور میں جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ایک موسم ہے نا رمضان کا، برکت کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے، تقوی کا دور ہے، تو اس دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نمود و نمائش کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بڑی ستم ظریفی ہے اور بڑی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک بیگ 10 کلو کا ہوتا ہے تو خضر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 3 بندوں نے اسے ایک ہاتھ سے تھاما ہوتا ہے، اور جو بیچارہ بندہ لے رہا ہوتا ہے نا اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ اسی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ رات کا اندھیرا جیسے ہی چھا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے گھروں کے دروازے پہ دستک دے کے نا
تو خود غائب ہو جاتے ہیں، جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو آگے سامان پڑا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کس نے دیا ہے، ایسی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اسی معاشرے میں ایسے بھی لوگ کافی زیادہ تعداد میں پائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی، وہ تو بیچارے غریب جن کو آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، وہ سامان دے رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنے اولاد کی پیٹ کی خاطر وہ اس غربت میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس ذلت کو۔ یہ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو جی اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا قبولیت ہوگی ان کی، اس صدقہ خیرات کی کوئی امکان ہے قبولیت کا؟ خضر بھائی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 7 بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ ہے، حضور نے فرمایا، جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ دے رہا، دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ یعنی گویا کہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دستک دیتے ہیں اور سامان رکھ کر چلے جاتے ہیں تاکہ کسی سفید پوش کا بھرم قائم رہے، اور وہ جو ہے نا وہ اس بات پر شرمندگی محسوس نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیں کئی تنظیمیں ہیں ہماری جو کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور آج کل جو دور بھی تو سوشل میڈیا کا ہے، لیکن اگر مقصد صرف یہ ہو کہ ہمارے جو ہے نا وہ لوگوں کو ضرورت ہو اور لوگ جو ہے وہ ہماری بلے بلے ہو اور لوگوں کے درمیان ہماری شہرت ہو، تو یہ پھر دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ اور ایسے بندے جو کہ نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے کہ ایسے بندے کی مثال ایسی ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے بندے کا خرچ کرنا جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی چٹان پر جو ہے نا وہ بارش ہو اور اس چٹان پر بارش ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے کیچڑ کے، اور فائدہ اسے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آج کل خاص کر جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، صدقہ فطر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کوشش کریں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ میرے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ نمود و نمائش کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو انتہائی سفید پوش ہیں، تو یہ ایسی، ہم کسی تنظیم پہ کسی ادارے پہ کوئی تنقید نہیں کر رہے، صرف اس بات کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ کام اس وقت فائدہ مند ہوگا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ چلیں گے کہ ایک ہاتھ سے آپ دیں اور دوسرے کو خبر دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت کریں، حضور نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا، فرماتے ہیں تو مجھے یہ پسند ہوتا، مجھے اس بات میں مسرت ہوتی کہ میں 3 دن سے پہلے اسے ختم کر دیتا۔ ذرا غور فرمائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے لیے صرف اتنا رکھتا جو میرے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوتا۔ اور یہی طریقہ ہے کہ اپنے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں کیوں نہ ہو۔ اور یہی بات جو ابھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ حقیقت یہی ہے ہونی چاہیے، اور ہر کسی کا یہی مد میں نظر ہونا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے وہ انسان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اسے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔